الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، اہل ایمان سے ہم سب سے خطاب ہے. ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا حاکم، ہم سب سے مخاطب ہے، اہل ایمان سے، مجھ سے، آپ سے، کہ ایمان والوں کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے رکھنا فرض ہے. کسی بھی آدمی کو اس سے چھٹکارا ہے. ہر شخص کو روزے رکھنا ہے، الا یہ کہ وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو یا سفر کی حالت میں ہو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. پچھلی امتیں جو گزری ہے، پچھلے انبیاء جو گزرے ہیں، ان کی تعلیمات میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ان کی تعلیمات کا حصہ بھی روزے تھے. لعلکم تتقون، روزے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہو جائے. جس طرح مختلف چیزوں کے سیزن ہوا کرتے ہیں اور اس سے متعلق جو بیپاری ہے، تاجر ہے، وہ اس سیزن سے پورا فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح نیکی کا بھی ایک سیزن ہے. جس طرح مختلف پھلوں کی، سبزی وغیرہ کے موسم ہوا کرتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کا رمضان المبارک ایک فصل بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ رمضان المبارک یہ دل کی کھیتی کا موسم ہے. دل کی کھیتی کا یہ موسم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو جسمانی ضروریات ہے، انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے جو اسباب ہے، جو خزانے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ زمین کے اندر چھپا کے رکھی. انسان کی جو ظاہری ضروریات ہے، جسمانی ضروریات ہیں، اسے پورا کرنے والی چیزیں، اسے پورا کرنے والے اسباب، خزانے زمین میں چھپا رہے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے یہ حقیقت کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے گلے اور اناج، سبزیاں، ترکاریاں اور بے شمار چیزیں جو انسانی زندگی کی بیسک ضروریات ہے، انسان کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا رکھے. انسان کی زندگی میں جو اکثر و بیشتر جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے زمین میں چھپا دی. اور بھی دیگر انسان کی جو ضروریات ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے،
सोना, चांदी, कोयले और भाई आगे चलिए पेट्रोल, डीजल, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस, ये सारी की सारी हमारी जिंदगी की जरूरियात है। अगर इस चीजें जमीन से निकलना बंद हो जाए तो इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार हो जाए। उसके खजाने के खजाने अगर हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, पेट्रोल निकलने का अमल देखें, हम डीजल निकालने का अमल देखें, तो प्रोसेस है उसकी, तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। ऐसा लगता है जैसा कि जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने पेट्रोल का समंदर रखा हुआ है। ऊपर पानी का समंदर तो हमने सबने देखा हुआ है, ऐसे ही जमीन के अंदर किस चीज का समंदर है? पेट्रोल का समंदर है, डीजल का समंदर है। कितनी मिकदार में पूरी दुनिया को कौन शख्स है जिसको पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, कौन शख्स है जिसको डीजल की और गैसेस की, हर शख्स, हर घर की जरूरत, बल्कि हर शख्स की जरूरत। तो जैसे पानी का समंदर है जमीन के अंदर, ऐसे ही डीजल का, पेट्रोल का और गैसेस का समंदर है। तो सारी के सारी खजाने अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर छुपा रखे हैं, और इन खजानों को निकालने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता? कोशिश करना पड़ती, मेहनत करना पड़ती, अथक कोशिश करता है इंसान इन खजानों को निकालने के लिए। और एक खास किस्म का एक सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम को सीख कर उसके मुताबिक इंसान इन चीज़ों को ज़मीन से निकालता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी है, वो काबिलियत दी है, उसके अंदर वो इस्तेदाद रखी है, वो एबिलिटी उसके अंदर रखी है। मिसाल के तौर पर एक किसान है, किसान खुद अपने तजर्बे से और अपने बाप दादों के तजर्बे से, दीगर इंसानों के तजर्बे से ये बात सीखता है, उसे बात मालूम होती है कि भाई किस तरह ज़मीन पर मेहनत की जाती है और किस तरह ज़मीन से फल वगैरह, गल्ला, अनाज, सब्जी और उसके अंदर जो खजाने छुपे हुए किस तरह निकाले जाते हैं। उसका वो एक आलिम बन जाता है, उसका वो माहिर बन जाता है, उसे खूब मालूम होता है, पता होता है, उसको नॉलेज होता है कि कब निकालना है और किस तरह जमीन से निकालना है। मुझे कब जमीन के अंदर बीज डालना है, कब मुझको जमीन के अंदर पहले हल चलाना है, फिर बीज कब डालना है, पानी मुझको कब देना है, कितनी मिकदार में देना है, और फसलों के लिए जो जरासीम कुछ दवाएं होती है उनका मुझे कब छिड़काव करना है। इस सारी के सारी चीजें किसान सीखता है और उसको मालूम होती है। और आपको ये हकीकत भी मालूम है कि वो किसान मौसम के आने से पहले, वो सीजन के आने से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। आए वक्त पर तैयारी नहीं करता, और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। तो वो सीजन के आने से पहले किसान अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता। पहले जमाने में बैलगाड़ी का उसका दौर था, आजकल नया दौर है, तो उस हिसाब से वो सारी की सारी तैयारी करता है, ट्रैक्टर तैयार करता है, उसकी सर्विसिंग करता है। और अब तो और जदीद आलात आ चुके हैं, ऐसे ऐसे खेती की जो शोभा है, जिसे एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसमें ऐसी तरक्की हो चुकी है कि बाकायदा उसमें GPS लगा हुआ है। आर्टिफिशियल मसनूई जो जहानत होती है वो उसके अंदर फिट होती है, उसी दाने को काटता है वो मशीन जो पक चुका है, जो पकाने शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे हालात हैं, तो उसके नाम मालूम है, जो शोबे से ताल्लुक रखते लोगों को सब मालूम है। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है। मैं सुन रहा था IAS ऑफिसर था, बच्चा था, बल्कि वो इंटरव्यू दे रहा था अफसर को, तो अफसर ने उससे यही सवाल किया, उसका भी एग्रीकल्चर से मुताबिक सब्जेक्ट था। तो अफसर ने उससे सवाल किया, फर्ज करो बेटा अगर तुम फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो उसने कहा कि सर मैं खेती बाड़ी करूँगा, मैं किसान का बेटा है, वही मैं अपने बैलगाड़ी घर लेके चलूँगा, चला जाऊँगा और फिर खेती में लग जाऊँगा। तो जो अफसर था उसने उसके इस जवाब को पसंद नहीं किया। उसने कहा कि तुम कितना है, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ कि कितना तो जैकेट टाइप का जवाब दे रहा है, कितने तूने मुस्तकिल पढ़ाई किया, 4-5 साल से तू एग्जाम दे रहा है, तो तेरा जवाब ये होना चाहिए था कि जो जदीद किस्म के आलात है उनको मैं इस्तेमाल करके और खेती करूँगा। तो वो जो बैलगाड़ी का जो नाम है,
تو اس کو پسند نہیں آیا. تو بہرحال آج کل کا جو کسان ہے وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے اور آج کل کے جو جدید آلات ہے اس کو پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لیتا ہے، اور جب پھر وہ موسم آ جاتا ہے، کھیتی کا سیزن آ جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی بہانہ نہیں کرتا، سستی قاعدے سے کام نہیں لیتا، اور کسی بھی محنت کو جو اس کی کھیتی کی مشغولیت میں آڑے آ رہی ہو، رکاوٹ بن رہی ہو، وہ اس میں مشغول نہیں ہوتا. اور کیا کرتا ہے کسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ چلو بھائی یہ سال جانے دو، آئندہ سال جب یہ موسم آئے گا تب جا کر میں کھیتی کروں گا، ایسا سوچتا ہے کسان؟ نہیں. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے سال بھر کی جو آمدنی ہے اس کا دار و مدار موسم پر ہے. یہ موسم ہاتھ سے چلا گیا تو پھر اگلے سال تک میرے خرچے کا کیا ہوگا؟ میں نے بینک سے تو لون لے کے رکھا ہے، مجھے تو خودکشی کرنا پڑے گی. ایسا سب سوچتا ہو جیسے کہ کسان بیٹھے ہوئے دلی کے بارڈر پر. تو کسان جو ہے موسم آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیتا ہے. تو یہ جو موسم آنے والا ہے 8-15 دن کے بعد، رمضان کا موسم جو دن کی کھیتی کا موسم ہے، اس لیے 15-20 دن پہلے سے آپ کو متوجہ کرایا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے. میں اپنے آپ کو بھی توجہ دلا رہا ہوں اور آپ سب کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. تو موسم کے آنے سے پہلے ہم سب کو کیا ہونا ہے؟ ریڈی ہونا ہے، تیار ہونا ہے. ایسے وقت پر ذہن نہیں بنانا ہے، پہلے سے ذہنی اعتبار سے تیار ہونا ہے. دل کی کھیتی کا موسم آنے والا ہے. انسان کے جو دل ہے اور زمین ہے، ان دونوں کی جو مثال ہے وہ کھیتی کے مانند ہی ہے. اس لیے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے. لہذا مٹی کے ساتھ اور زمین کے ساتھ ہم سب انسانوں کو ایک خاص مناسبت ہے، ایک خاص رشتہ ہے ہم سب کا. قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا اس بات کو کہ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، کہ انسانوں ہم نے تم کو زمین سے اگایا ہے. اگانے کے لفظ استعمال کرا ہے. کس سے اگایا؟ زمین سے. اب میرے اور آپ کے ذہن میں ایک عام سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کا زمین سے ہو گئے، ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. تو اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ انسان کے اصل مٹی ہے. اس لیے کہ انسان جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کا مادہ ہے، جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں، اسپرم کہتے ہیں، وہ کس سے بنا ہے؟ خون سے بنا ہے. خون غذا سے بنا، اور غذا کس سے بنی ہوئی؟ مٹی سے بنی. تو اصل انسان کی کیا ہے؟ مٹی. ہم سب کی اصل. اور قرآن جو ہے انسان کی جو تھیوری آف ایولیشن ہے، جو نظریہ ارتقاء ہے، اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ تم سب کی جو اصل ہے مٹی ہے. مٹی سے تم پیدا ہوئے، یہ اصل تمہاری حقیقت ہے. انسان کی تھیوری آف جو ایولیشن ہے، جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، وہ ڈاروین نے بھی اتنا اس میں وہ اصرار نہیں کیا. ڈاروین کو یہ تھیوری تھی، وہ فیکٹر نہیں تھا. ڈاروین کو بھی اتنا اصرار نہیں تھا. ڈاروین کا بھی کہنا یہ تھا کہ اگر مانا جائے، کیونکہ سائنس میں کیا کوئی بھی چیز وہ کی جاتی، مانی جاتی ہے، فرض کی جاتی ہے. بالفرض اگر انسان پیدا ہوا ہے کسی چیز سے تو اس طرح ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بندر سے انسان بنا ہو، اس کے لیے سوچتا، اس کا خیال تھا. تو انسان کو جو ہے قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ تمہاری اصل جو ہے مٹی ہے، اور جو تمہارے باپ ہے وہ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے. تم جو ایولیشن اور جو بندر وغیرہ ہے اس طرح تم کو ماننے کی ضرورت نہیں. ہاں کسی کو بھی اپنے بارے میں ماننا ہو اور کوئی اپنا نسب نامہ خود سے بیان کر رہا ہو تو ہم اس کا حق بھی چھیننا نہیں چاہتے. تو خود بندر کی اولاد کرنا چاہ رہا ہے، بندر سے اپنا نسب جوڑنا چاہ رہا ہے، تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن دوسرے لوگوں کا نسب نامہ بیان کرنے کا تجھے حق نہیں. ہمارا نسب نامہ ہم سب کو معلوم ہے، جو ہم کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے، قرآنی تعلیمات سے معلوم ہوا ہے کہ بے انسان اور تم سب کی اصل ایک انسان سے ہے جس کا نام آدم ہے، اور ان کا جو جوڑا تھا اس کا نام حوا ہے. تو بہرحال قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں تم سب کی اصل مٹی سے ہے، اور انسان مٹی سے بنا ہے.
تو جب انسان مٹی سے بنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مٹی کی خصوصیات ہے وہ بھی اس کے اندر آئیں گی. اس لیے کہ انسان جو بھی چیز جس سے بنتی ہے اس کی خصوصیات کو اس کے اندر آنا لازمی سی بات ہے، یقینی بات ہے. تو جب انسان مٹی سے بنا تو مٹی کی خصوصیات بھی اس کے اندر آئیں گی. تو مٹی کی بے شمار خصوصیات ہے، بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت مٹی کی اور زمین کی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، بے شمار خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے. بس انسان کو محنت کر کے، کوشش کر کے اور اپنی صلاحیتوں کو اور استعداد کو بروئے کار لا کر اس میں سے نکالنا پڑتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستوں، خصوصاً نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر، نفس کی جو زمین ہے اس کے اندر بھی مختلف اوصاف، خصوصیات اور مینرز چھپا کے رکھے. ہم سب کے اندر اچھی اچھی خصوصیات ہے، اچھی اچھی صفات اندر ہے. بس ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس پر محنت کر کے، کوشش کر کے ان صفات کو اندر سے نکالنا ہے اور ان صفات کو، خصوصیات کو، ان اچھی اچھی چیزوں کو نکال کر اپنی سیرت کا، اپنی زندگی کا، اپنے کردار کا مستقل اس کو حصہ بنانا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہم سب کے اندر اچھی صفات چھپی ہوئی ہے. کوئی بھی انسان اچھی صفات سے خالی نہیں ہے. صرف کام کیا کرنا ہے؟ محنت کر کے، کوشش کر کے، فکر کر کے. ہر شخص کو اپنے بارے میں فکر کرنا ہے کہ میرے اندر جو صفات کا خزانہ چھپا ہوا ہے، میرے اندر جو خصوصیات چھپی ہوئی ہے، میں اس کو کیسے محنت کر کے، فکر کر کے، کوشش کر کے اپنی جو سیرت ہے، اپنے جو کردار ہے اس کا مستقل حصہ کیسے بنا سکتا ہوں. اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. جیسے کہ کسان کوشش کرتا ہے اور انتہائی کوشش کرتا ہے، انتہا کوشش کرتا ہے. نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ سردی کا موسم، نہ گرمی کا موسم اور نہ بارش کا موسم. اس کو ایک دھن سوار ہوتی ہے. جو یہاں پر اگر کسان لوگ تو شاید کم ہوں گے، کسی کے پاس کھیتی باڑی ہوگی اس نے بھی دوسرے کو دے دیا، لیکن کسانوں کی محنت دیکھنے کے لائق بہت انتہائی کرنے کی کوشش اور محنت کرتے ہوئے تب جا کر ان کو یہ فصلیں ملتی ہے. صرف ایک بورا اناج وہ اندر بوتے ہیں اور سینکڑوں بورے اس سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت، کوشش شرط ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر بھی اچھی اچھی صفات چھپی ہوئی ہے، اس کو محنت اور کوشش کر کے اندر سے نکالنا ہے. اور جیسے ہر پھل کا، ہر سبزی کا، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اسی طرح دل کی کھیتی کا بھی موسم ہے. اور کسان کو موسم معلوم ہوتا ہے، یہ موسم کب آنے والا ہے، اس کے علامات سے اس کو وہ جان لیتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے. تو اسی طرح ہم سب کی بھی دل کی کھیتی کا موسم آنے والا ہے کچھ دنوں کے بعد. اس موسم کو کہتے ہیں رمضان کا موسم. تو دل کی کھیتی کا موسم ہے. کون سی؟ دل کی کھیتی کا موسم ابھی رمضان کی صورت میں ہم سب کے سامنے آنے والا ہے. تو ہم سب کو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ہے. جو ہمارے اندر صفات چھپی ہوئی ہے، جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجا، تعلق، امید، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خزانے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی بندگی کا کیسے اظہار کرے. اچھے اخلاق، ایثار، قربانی، ہمدردی، مروت، حیا، یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے اندر چھپی ہوئی. اور یہ رمضان اس کے نکالنے کا موسم ہے، تبھی کچھ دنوں کے بعد آنے والا ہے. بس ہم کو تھوڑی سی کوشش اور محنت کر کے ان خزانوں کو اندر سے نکالنا ہے. جیسے کہ کسان نکالتا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے، تو ہمیں بھی پہلے سے تیاری کرنی ہے. تو کریں گے سب انشاءاللہ. اور جو رمضان ہے اس کے بے شمار مقاصد ہے، بے شمار اس کے فوائد ہے، ثمرات ہے، بہت ساری چیزیں رمضان لے کر آتا ہے. لیکن خاص طور سے اس کے دو مقاصد ہیں.
ایک مقصد تو وہ ہے جو عام طور سے ہمارے سامنے بار بار آتا ہے کہ رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے، اپنے گناہوں کی جو پیچھے گناہ ہو چکے ہیں انسان کے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے۔ یہ بھی اس کا مقصد ہے۔ جیسے ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو پہلے سے سارے ڈاکومنٹس تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ پاسپورٹ بنانے کے لیے جانا ہے تو سارے ڈاکومنٹس تیار کر کے انسان لے کر جاتا ہے۔ حج ہاؤس میں جانا ہے، اس کو بھی حج کا فارم بھرنا ہے تو سارے کے سارے ڈاکومنٹس لے کر جاتا ہے کہ جو سامنے والا افسر ہے وہ میرے ڈاکومنٹس میں، میرے کاغذات میں کسی طرح کی کوئی تھیوری نہ نکالے۔ ایڈیشنل بھی لے کے جاتا ہے کہ یہ لفظ یہ بھی پیش کر دوں گا۔ تو اسی طرح رمضان کا جو موسم آ رہا ہے، مغفرت کا موسم آ رہا ہے، تو ہم کو روزے بھی پیش کرنا ہے اللہ کے سامنے، وہ بھی ڈاکومنٹس تیار کرنے پورے 30 دن کا، اس کی بھی ایک فائل کرنی تھی۔ تراویح کی 20 رکعت تراویح کی بھی ایک فائل تیار کر کے رکھنا ہے۔ خرچ غربا پر، مساکین پر خرچ کرنے کی وہ بھی مستقل ایک فائل ہم کو سب کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ افطاری کروانا ہے، مساکین کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، اس کی فائل جمع کرنا ہے۔ تو ہر چیز کی ذکر کی ایک فائل رکھنا ہے، تلاوت کی ایک فائل جمع کر کے رکھنا ہے۔ سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے، کاغذات ہے، تیار کر کے ایک موٹی سی فائل بنا کر ہم سب کو تیار کر کے رکھنا ہے، تاکہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کچھ نہیں کرو، روزے کے ڈاکومنٹس بتاؤ، روزے تراویح کی رکعت بتاؤ، تراویح خوشبو وضو والی نماز بتاؤ، 5 وقت کیا ہے نماز کے ڈاکومنٹ، زکات کے بتاؤ، یہ اللہ زکات کے ڈاکومنٹ، حج کا ڈاکومنٹس بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس، یہ اللہ حج کا ڈاکومنٹ، اور اس میں اخلاص کتنا آتا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی چیک کریں گے۔ تو رمضان المبارک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم مغفرت کے جو اسباب ہے اس کو پہلے سے کیا کر لیں، جمع کر لیں۔ ہر قسم کی تیاری ہم کو کرنا ہے مغفرت کے اعتبار سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، نیست نابود ہو، جس کے سامنے، جس کے اوپر سے، جس کی زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ گزرا، مغفرت والا مہینہ گزرا، لیکن وہ مہینے میں بھی کچھ تیاری نہیں کر سکا اور مغفرت کے سامان تیار نہیں کر سکا۔ تو بھائی جب رمضان جیسا مہینہ گزر گیا اور اس کی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، تو اب ایسے شخص کی حالت میں کیا تردد ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے بہت دعا فرمائی اور جبرائیل امین نے اس پر آمین کیا۔ ہم بارہ سنیں گے، ابھی مستقل سنیں گے حدیث، تاکہ وہ لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہو۔ اور جب کوئی چیز بار بار نصیحت کے سامنے آتی ہے تبھی انسان کے دل و دماغ میں حرکت ہوتی ہے، ایک بار بول دیے تو دماغ میں بیٹھتی نہیں۔ کوئی بھی چیز کسی بھی ٹریک پر، راستے پر اگر کسی سماج کو، سوسائٹی کو لانا ہے تو وہ نصیحت بار بار اس کے سامنے کرنا پڑتی ہے۔ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جب بار بار کوئی چیز کو سنتا ہے تبھی اس کے دل و دماغ میں گھر کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ ایک دو بار سننے سے وہ عمل پر آتا نہیں۔ تو یہ حدیث بھی آپ کے سامنے مستقل آئیں گی، لہذا مغفرت کا کوئی بھی سبب ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، نہ روزے چھوڑنا ہے، نہ تراویح چھوڑنا ہے، نہ ذکر چھوڑنا ہے، نہ تلاوت چھوڑنا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑنی ہم کو۔ جتنے بھی مغفرت کے اسباب ہم جمع کر سکتے ہو ہم کو جمع کرنے کی کوشش اور فکر کرنی ہے۔ اور رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد، جو اہم مقصد ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی عادت اور یہ صلاحیت مستقل طور پر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تقویٰ کا مطلب ہی کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کی مستقل صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لینا۔ کبھی بچ گیا، کبھی کر لیا، ایسا نہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ وہ نور ہے کہ جب انسان کو نور حاصل ہو جاتا ہے، وہ لائٹ اور وہ روشنی اس کے پاس آ جاتی ہے تو مستقل گناہوں سے بچنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اگر اس رمضان کے اندر ہم نے ایک زبردست تبدیلی اپنے اندر لے کر آئے، ایک زبردست تبدیلی اپنے اندر ہم نے پیدا کر لی
تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے توقع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مستقل جو ہے گناہوں سے بچنا اور مستقل تبدیلی ہماری زندگی کا کیا ہو جائے گا، حصہ بن جائے گا۔ تو اس کی خاص محنت کرنا ہے۔ ہم نیکی کی طرف تو دھیان دیتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اور اصل مقصد ہے روزوں کا گناہوں سے بچنے کی عادت اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت، قابلیت انسان کے اندر پیدا کر دینا۔ کیونکہ جو حلال چیزیں تھیں اس سے تو تم بچے، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، جائز ضرورت ہے انسان کی نفس کی وہ پورا کرنا حلال تھا، لیکن روزے کے اندر اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں اب اس سے بھی تم کو اپنے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا کرنی، یہ اصل روزوں کا مقصد ہے۔ تو ہم کو اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ کیسے گناہ میری زندگی سے نکل جائے، غیبت میری زندگی سے نکل جائے، چغلی میری زندگی سے نکل جائے، بغض جو ہے میری زندگی سے نکل جائے، نفرتیں نکل جائے، بے مروتی زندگی سے نکل جائے، بدنگاہی زندگی سے نکل جائے، چوری، زنا، بری فلموں کا دیکھنا، یہ جتنے بھی گناہ ہے یہ سب کے سب، وقت کا ضائع کرنا، یہ ساری کے ساری چیزیں زندگی سے نکلے، اس کی خاص محنت اور کوشش اور اس کی مشق کروانا ہے۔ اور یہی خزانے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ مستقل ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، عادت بن جائے، اس کی کوشش کروانا ہے رمضان مبارک میں۔ تو اس کی تیاری کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کو بھی درست کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ بھی دینا ہے جو بھی آپ کو توجہ دلائی ہے۔ اور رمضان میں آنے سے پہلے نماز کو بھی سدھارنا ہے، اس لیے کہ جس کی نماز رمضان میں بھی اسی طرح رہی جیسے کہ عام دنوں میں پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز کبھی بھی گئی درست نہیں ہو سکتی۔ اس نے رمضان میں نماز درست نہیں کی گئی تو بعد کی زندگی میں کیا نماز درست ہو سکتی؟ اور ہم اس بات کا بھی احساس اپنے دل میں پیدا کر لیں اور اس بات کا اعتراف کر لیں کہ بھئی نماز کو جس بے توجہی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں وہ مستقل گناہ ہے، مستقل ایک جرم ہے۔ نماز کو بے توجہی کے ساتھ پڑھنا، لاپرواہی کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ کم سے کم ہم یہ کریں کہ بہت بڑی کوتاہی ہم سے یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کو ہم جو اس کے اندر اذکار کیے جاتے ہیں، سورتیں پڑھی جاتی ہے، تسبیحات کی جاتی ہے، کم سے کم درجے میں ہم اس کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بے توجہی کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا بہت کوشش کر لیں، اگر سورہ فاتحہ کا تھوڑے سے معنی یاد کر لیں اور 4-5 سورتوں کے معنی یاد کر لیں، رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح، تحیات، درود شریف، دعائیں معصورہ، تو تھوڑے بہت اذکار ہیں، اس کے معنی اگر ہم معلوم کر لیتے ہیں تو ہم ایک استحضار والی، دھیان والی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہم نماز میں اپنے رمضان میں اس کی اچھی خاصی کوشش اور محنت کر سکتے ہیں۔ تو نماز اگر ہماری سدھر جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو باقی اعمال بھی انشاءاللہ تعالیٰ سدھر جائیں گے، ان کے اندر امپرومنٹ آئے گا، سدھار آئے گا، ترقی آئے گی۔ تو اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ رمضان میں نماز کو سدھارنے کی مستقل ہم کو کوشش اور فکر کرنی۔ جو صفات ہم رمضان کے اندر اپنے اندر پیدا کر لیں گے سال بھر وہ صفات ہمارے اندر باقی رہیں گی اور اس سے انشاءاللہ ہم سال بھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ اعلان کرنے کا ابھی تو ٹھیک ہے بھائی، سنتوں کی بات کی ابھی کچھ اعلان کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو سنیں، پھر اس کے بعد سنتیں ہوگی اور پھر اس کے بعد جماعت۔